میرے بچے نے جنم لیا، میں نے اس بچے کی ناپاکی کو دھویا، میں خود جاگتی رہی، میں خود بیدار رہی، بچے کو سلاتی رہی، میں خود بھوکی رہی، بچے کو کھلاتی رہی، میں نے اپنی نیندوں کو قربان کیا، میں نے اپنے آرام کو قربان کیا، میں نے اپنے بچے کی تربیت کی، لیکن بار الہ اے اللہ اس بچے نے مجھے کبھی بھی دین کے لیے نہیں کہا۔ حدیث پاک میں آتا ہے اس ایک عورت کے مقدمے درج کرنے کی وجہ سے 4 مردوں کو اللہ جہنم رسید کرے گا۔ یہ وہ معاملات ہیں جن کی طرف ہم توجہ نہیں دیتے ہیں۔ پھر وہ بچے، وہ اولاد جن کے لیے ہم صبح شام لگے رہتے ہیں، جن کے لیے ہم سردی گرمی کا لحاظ نہیں کرتے ہیں، قرآن کہتا ہے اگر ان کی نیک تربیت نہ ہوئی، اگر یہ نیک نہ بنے، کل قیامت کے دن یہی اولاد کھڑی ہو کے اللہ کے بارگاہ میں ہمارے خلاف مقدمہ درج کرے گی۔ قرآن کہتا ہے قالوا، یہ نافرمان کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، اے ہمارے مالک ہم نے ماں باپ کی باتوں کو مانا، ہم نے اپنے بڑوں کی باتوں کو مانا، باپ نے ہمیں صبح اسکول کے لیے تو اٹھایا، نماز کے لیے نہ اٹھایا، ماں نے ہمیں کھانا تو دیا لیکن دین نہ سکھایا، ماں نے ہمارے کپڑے تو دھو کر کے دیے، یہ نہ سکھایا کہ اسلام کا لباس کون سا تھا، باپ نے ہمارے لیے بہت پیسہ خرچ کیا لیکن ہمارے دین کی پرواہ نہ کی۔ اے اللہ، اللہم آتہم ضعفین من العذاب، یہ بچے جو ہمیں لال اپنا لگتے ہیں، جو اپنے جگر کے ٹکڑے لگتے ہیں، یہ بچیاں جن کا ایک آنسو ہمیں حرام کمانے پر مجبور کر دیتا ہے، یہ بچے جن کی فرمائش پوری کرنے کے لیے ہم اپنی زندگی کو کھپا رہے ہیں، خود ایسیوں میں بٹھاتے ہیں بچوں کو، خود دھوپ میں کام کرتے ہیں، بچوں کو راحت پہنچاتے ہیں، خود پیٹ پہ پتھر باندھتے ہیں۔ اگر ان بچوں کو ہم نے دین کے ساتھ نہ جوڑا، اگر ان بچوں کی ہم نے دینی تربیت نہ کی، یہ ہمارے لال، یہ ہمارے بچے اللہ کو کل قیامت کے دن کہیں گے اللہم آتہم ضعفین من العذاب، یا اللہ ان کو ڈبل عذاب دے، یہ میرے ماں باپ ہیں ان کو ڈبل عذاب دو، اس لیے کہ انہوں نے دنیا کی ہماری ہر فرمائش کو پورا کیا لیکن ہمارے آخرت کے بارے میں ہمیں متوجہ نہیں کیا۔ اور اگلے آیت کے اگلے الفاظ پڑھتے ہوئے میری زبان کانپ رہی ہے، اللہم لعنہم لعنا کبیرا، یا اللہ ان پہ لعنت برسا۔ وہ بچے جن کو ہم نوالا بنا بنا کے کھلاتے ہیں، وہ بچیاں جن کو ہم گود میں اٹھا اٹھا کے پالتے ہیں، وہ اولاد جن کے لیے ہم صبح شام لگے رہتے ہیں، یہ اولاد کل قیامت کے دن کہے گی اللہ ان پہ لعنت برسا، اس لیے کہ انہوں نے ہمیں دین نہیں سکھایا، انہوں نے ہمارے دین کی ضرورت کو محسوس نہیں کیا۔ آپ کہیں گے ہماری اولاد، ہمارے لخت جگر، ہمارے نور نظر، ہماری پیاری اولاد وہ کس طرح اتنی نافرمان ہو جائے گی کل قیامت کے دن کہ وہ ہمارے لیے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے مقدمہ درج کرے گی؟ جی ہاں، وہ قیامت کا دن ہوگا اور کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اس دن ہر انسان بھاگے گا، اولاد ماں باپ سے بھاگے گی، ماں باپ اولاد سے بھاگیں گے، بھائی بھائی سے بھاگے گا، وصاحبتہ بیوی مرد سے بھاگے گی اور شوہر بیوی سے بھاگے گا، اس لیے کہ کل یہ ہمیں دیکھیں گے، ہمیں دیکھ کے ان کو ہمارا کوئی حق نظر نہ آ جائے کہ فلاں موڑ پر انہوں نے ہماری تربیت نہیں کی، فلاں موڑ پر انہوں نے ہماری تربیت میں کوتاہی کی۔ بھائی بھائی سے بھاگے گا کہ کہیں اس کو یاد نہ آ جائے کہ میں نے اس کی زمین کو ہڑپ کیا، بہن بہن سے بھاگے گی کہ اس کو یاد نہ آ جائے میں نے اس کو کہاں پریشان کیا، ماں باپ اولاد سے بھاگیں گے، ہر ایک کو اس دن یومئذ، ہر ایک کو اس دن لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، اس دن ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ اس لیے ہم اپنی اولاد کی تربیت کی طرف توجہ دیں۔ قرآن کریم نے فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا، گو تم اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو آگ سے بچاؤ، تم اپنے آپ کو اور اپنی اولاد
کو جہنم سے بچاؤ، تم اولاد کو جہنم میں جانے سے بچاؤ۔ اگر یہ اولاد جہنم میں جائے گی تو یہ تمہیں چھوڑ کے نہیں جائے گی، یہ ساتھ لے کر کے جائے گی۔ اور اگر یہ اولاد نیک ہو گئی، اگر یہ اولاد نیک ہوگی تو قرآن نیک گھرانے کا خوبصورت منظر پیش کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے تمہارے بس میں نہیں ہے کہ تم اولاد کی تربیت کر سکو، تم ہاتھ اٹھا کے اللہ سے مانگو، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین، اے ہمارے مالک تو ہمیں ایسی بیویاں عطا فرما، تو ہمیں ایسی اولاد عطا فرما، قرۃ اعین، جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنے، جو ہمارے دلوں کی سکون کا ذریعہ بنے، جو ہمارے دماغ کی سکون کا ذریعہ بنے، جو ہماری عزتوں کا ذریعہ بنے، جو دنیا میں سکون کا ذریعہ بنے، آخرت میں نجات کا ذریعہ بنے۔ واجعلنا للمتقین اماما، اے ہمارے مالک ہمارے گھر کو ایک چھوٹی سی جنت کا ٹکڑا بنا دے، ہمارے گھر کو ایک چھوٹی سی جنت بنا دے، اور اس جنت میں بسنے والوں کو آپس میں جوڑ دے، آپس میں محبتیں عطا فرما، اور ہمیں اس جماعت کا امام بنا دے۔ اللہ کرے کہ ہمارے گھر جنت کا نمونہ بن جائیں، اور اگر اولاد نیک بنے گی، یہ اولاد دنیا سے جانے کے بعد بھی انسان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ انسان دنیا میں نماز پڑھتا ہے، مرنے کے بعد نماز نہیں پڑھ سکتا۔ انسان حج کرتا ہے، مرنے کے بعد حج نہیں کر سکتا۔ ابھی آپ مسجد میں آئے ہیں، آپ بیٹھے ہیں، دین کی بات سن رہے ہیں، آپ کے کھاتے میں ثواب لکھا جا رہا ہے، آپ نماز پڑھیں گے آپ کے کھاتے میں ثواب لکھا جائے گا۔ لیکن پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الرجل، جب آدمی مر جاتا ہے، انقطع عنہ عملہ، تو انسان کا عمل اس سے منقطع ہو جاتا ہے۔ اب نماز نہیں پڑھ سکتا، اب حج نہیں کر سکتا، اب زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اب روزے نہیں رکھ سکتا، الا من ثلاثۃ، مگر اس بندے کے دنیا سے جانے کے بعد بھی تین کام ایسے ہیں جن کا ثواب جاری رہتا ہے، جن میں سب سے پہلا کام جس کا ثواب بندے کے جانے کے بعد بھی ملتا ہے، الا من صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ کا ثواب دنیا سے جانے کے بعد بھی ملتا ہے۔ کہیں مسجد بنا دی، جب تک مسجد میں نمازیں ہوتی رہیں گی تب تک ثواب جاری رہے گا۔ مدرسے میں لگا دیا، کسی کو پڑھا دیا، رفع عام کے لیے کوئی کام کر دیا، الا من صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ کا ثواب بھی بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے پھر بھی رہتا ہے۔ اور دوسرا الا علم ينتفع به، مگر وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، یعنی دین کی بات کسی کو بتا دی، وہ آگے یہ دین کی بات پہنچاتا ہے، تب بھی ثواب جاری رہتا ہے۔ وہ اس دین کی بات پہ خود عمل کرتا ہے، تب بھی ثواب جاری رہتا ہے۔ دین سکھانے والے کو، دین پہنچانے والے کو، دین بتانے والے کو ثواب ملتا رہتا ہے۔ اور آخر میں فرمایا او ولد يدعو له، یا پھر وہ اولاد جو ماں باپ کے جانے کے بعد اللہ کا در نہیں چھوڑتے، اللہ کا در پکڑ کے رکھتے ہیں، اللہ کے در پہ ماں باپ کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے رہتے ہیں۔ فرمایا نیک اولاد، انسان دنیا سے جب چلا جائے اس کے بعد بھی نیک اولاد انسان کو فائدہ پہنچاتی رہتی ہے، نیک اولاد انسان کے لیے دعا کرتی رہتی ہے، نیک اولاد انسان کی قبر میں راحت کا ذریعہ بنتی ہے، پل صراط سے بآسانی گزرنے کا ذریعہ بنتی ہے، نام اعمال دائیں ہاتھ میں آنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ اور اگر اس اولاد کو نیک بنا دیا گیا تو یہ اولاد جو نیکی کا کام کرے گی وہ سارا لوٹ کے ماں باپ کے کھاتے میں آئے گا، اس لیے کہ الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی کا حکم کرنے والے، نیکی کی رہنمائی کرنے والے، نیکی پہ کھڑا کرنے والے، نیکی کی طرف بلانے والے نیکی کرنے والوں کی طرح ہیں۔ اگر ہم نے اپنے اولادوں کو نمازی بنا دیا، اولاد کی نمازوں کا ثواب ہمارے حصے میں بھی آئے گا۔ اگر اولاد کو نیک بنا دیا، ہم اولاد کے ہر فرمائش کو پورا کرتے ہیں۔ لیکن پیارے نبی پاک
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, एक बाप औलाद को खाना भी देता है, रिहाइश भी देता है, लिबास भी देता है, तालीम भी देता है, तरबियत भी देता है, लेकिन एक बाप अपनी औलाद को अच्छे अखलाक से बेहतर और कोई भी चीज गिफ्ट नहीं कर सकता। और अल्लाह माफ करे, अगर ये औलाद हम अगर इस औलाद की तरबियत में नाकाम हो गए तो फिर फरमाया इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए फितना है, फितना। और अगली आयत सुनाते हुए मेरी जुबान कांप रही है, किस जज्बे के साथ सुनो। कुरान कहता है इन्ना मिन अज़वाजिकुम व औलादिकुम अदुव्वन लकुम फहज़रू, ये जो हमारी लख्ते जिगर बच्चियां हैं, ये जो हमारे नूरे नजर बच्चे हैं, ये जो हमारी बीवी है जिसके बिना एक पल आराम न आए, जिसके बिना घर सोना सुना लगे, जिसके बिना घर खाली खाली लगे, जो जिसके एक आंसू को पूछने के लिए हराम कमाने चले जाते हैं, जिसकी एक जरूरत को, एक डिमांड को पूरी करने के लिए इंसान दिन रात खपाता है, जिसको अच्छा लिबास पहनाने के लिए इंसान दिन रात मेहनत करता है। रब का कुरान कहता है अगर इस बीवी को नमाज का हुक्म ना किया गया, अगर इस बीवी को सदाकत ना सिखाई गई, अगर इसको दीन की रहनुमाई ना की गई, अदुव्वन लकुम, ये तुम्हारी प्यारी बीवी नहीं है, ये दुश्मन है, ये तुम्हारे दुश्मन है। फहज़रूहुम, बचो इनसे, दूर रहो इनसे, होशियार रहो इनसे। अगर बच्चे की तरबियत ना की, वो बच्चा जो पैदा हुआ तो हम कमाने लगे, हमारी हड्डियों में गूदा खत्म हो गया, हमारे काले बालों पे सफेदी आ गई, हमारे बिनाई चली गई, हमारे सुनने की ताकत चली गई, सोचने की ताकत चली गई, हमने जानने के बावजूद सब कुछ जानना भुला दिया। उस बच्चे की तरबियत करते करते उस बच्चे के लिए जिंदगी खपा दी। रब का कुरान कहता है अगर ये नमाज नहीं पढ़ेगा अदुव्वन लकुम, ये तुम्हारा दुश्मन है। वो बच्ची जिसका एक आंसू पूछने के लिए इंसान तड़प जाता है, कुरान कहता है ये तुम्हारी महबूब बच्ची नहीं है, अदुव्वन लकुम, ये तुम्हारे दुश्मन है, बचो इन दुश्मनों से। सारी बात का खुलासा कि औलाद की तरबियत दुनिया में भी फायदा मंद है, आखिरत में भी इंसान के लिए फायदा मंद है। और अगर औलाद की तरबियत न कर सके हम, तो हमारी नमाजें, कोई गारंटी नहीं कि हमारी नमाजें हमें जन्नत ले जाएं, कोई गारंटी नहीं कि हमारा सदका और हमारी ज़कात हमें जन्नत में लेकर के जाएं। इंशाअल्लाह ताला आइंदा जुमा इस पर बात होगी कि औलाद की तरबियत कैसे करें। आज के दौर में सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए ये है कि हम औलाद की तरबियत करें। तालीमी इदारों का निज़ाम बेकार, घर का माहौल बेकार, हर जगह माहौल बेकार है। आज हम औलाद की तरबियत आखिर कैसे करें? इंशाअल्लाह ताला कुरान और हदीस की रोशनी में औलाद की तरबियत कैसे करें, कुरान क्या कहता है, हदीस में प्यारे आका क्या फरमाते हैं, इस पर इंशाअल्लाह ताला बशर्त ज़िंदगी आइंदा जुमा को बात होगी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल